ایک حدیث پاک جڑی لوگوں نے پیش کی ویسے ہوں مولویوں کے قید چھٹ دیتی کیونکہ حدیث پاک دی سنی کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ تہاڈے کنا درود شریف پڑھا، آپ نے آخیا جناب دیکھ لیں، انہوں نے آخیا چوتھا ایسا فرمایا بہت اچھا زیادہ کرنا چاہیے، تیسرا ادھا، پھر اخیر انہوں نے آخیا ہوں سارا یہ کام کرنا، اے حدیث پاک سنا، انہوں نے آخیا بالکل دعواں چھٹ اور یہ چنگی لبی حدیث نے رسول اللہ کی ساری عمر کی محنت کو پانی کر کتاب الدعوات دے دفتر حضور نے پڑھے رسول اللہ دعواں سکھ سکھ کے تھک گئے تے سکھاؤں دیا بیا کرو اے حدیث ابی بن کعب دی لب لی درود شریف پڑھی جو چھٹ اے میں تب دس رہا بھی میرے خطبے صرف یہ نہیں جاؤ کوئی مولوی نے بلے بلے کرا لینی، نہیں ایک درس ہے جڑا میں چاہنا طالب علم بھی بہن، عالم بھی بہن، عام لوگ بھی بہن، انہاں الجھنا تو جان چھڑاؤ ورنہ دین برباد ہو جانا۔ دعا ایسی پیاری شے جڑی اس طرح ضروری ہے جی میں آدمی لی آکسیجن ضروری، ساری آیا مر گیا، دعا نہیں کی رہا کی درود شریف بڑی بابرکت ہے، وہ بھی حضور پاک نے سکھایا، مگر یہ حال اے پہلا سنو حال کہ پہلا تو تسی یہ سوچا کرو اس شاید اینی جان ہے کہ قرآن حدیث نہ ٹکر رہ سکے، نمبر اول گل یہ اینی صحیح ہے کہ قرآن مجید ایڈا صحیح اور قطعی ہے، رسول اللہ دے دفتر جڑے انہوں نے ایک حدیث لا جائے، اے میں علم دے طور تو آنا بے حدیث جتھے جتھے لکھی ایک سند بھی نہیں صحیح، ایک بھی صحیح سند نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حضرت ابی نے کیا اے علم دی گل ہے، باقی میں انہوں من کے دس دوں گا گل جڑی ہے کہ اگر منیا جائے رلا ملا کے کوئی نہیں ساڈا بگڑتا، مگر تشریح دسو جہاں دعواں بھی ہون گیا درود بھی، پہلا یہ دسنا کہ یہ بیچاری چینی جان کوئی نہیں، نہ رسول اللہ تو ایڈے درجے کی ثابت ہے جہاں سارا قرآن و حدیث جڑا انہوں منسوخ کر مریا میٹ کرتا جائے، نبی دعاواں کرتے رہے، قرآن دعاواں نہ پڑھیا، رسول اینی طاقت ہے نہیں۔ ایک تے روایت ترمذی شریف دے اندر اور مسند احمد ہے مستدرک حاکم، یہ جڑی روایت ہے اندر عبداللہ بن محمد بن عقیل علمی کا بالکل سارے علماء نے کیا کہ نہیں ہے بندہ سچا مگر کمزور ہے، ضعیف ہے، اس تو مقصد یہ ہے کہ کوئی گل ہے بھی تو رائی رکھو، پہاڑ نہ بناؤ کہ قرآن حدیث نہیں لے جائے۔ ایک عبداللہ بن محمد بن عقیل طبرانی آ جاندی، وہ بازار محمد بن عمر بن صحبان متروک بہت ہی گیا گزرا چھڑ دیتا ہو، اور تیسرے پاسے طبرانی آ جاندی وہ اندر یحییٰ ابن حبان مجہول، اے تین سنداں دیاں صرف یا مجہول یا متروک یا ضعیف، یہ سارے قرآن حدیث میں لینا نہ بخاری چاہ نہ مسلم چاہ متا یہ چیزاں مننیاں تو انہیں ایک درجے سے منو جنہیں یہ بھی گزارا ہو جائے تو دین دا بھی پٹھا نہ پوے، اینیاں شیانوں نہ پلے بن لیا کرو کہ سارا دین ہی تباہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے طواف کیتیاں، صفا مروہ دے دعاواں کیتیاں، عرفات کیتیاں، درود شریف دے دا انہوں تو کون زیادہ جانن والا نہیں، ہون رہ گئی بے دی صحیح تشریح کی ہے، اے میں اس دن بھی کیتی کہ اگر انہوں ضعیفہ نو را کے منیے نا حدیث دا صحیح مفہوم سمجھو، اور اے مفہوم بھی صرف دنیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسے، دنیا پاویں علم پڑھے تو پاویں نہ پڑھے، میں نہیں انہاں لوگوں دے برا بھلا کہن نوں مندا، اے اپنے آپ نو علم تو محروم ہے، جس طرح دے پلے کچھ نہیں۔ اہل سنت دیاں شرح ویکھیاں یہو ہی ہے جی، درود شریف پڑھن لگ پے باقی سارے کم چھڈ دے اللہ آپ پہ کروں گا، میں یار اینیاں حضور نے دعاواں سکھائیاں صبح شام پڑھے آ، اے درود شریف پڑھا کے ساریاں چھڈنے کوئی عقل دی گل ہے؟ پتہ لگا امام نے جو لوگاں پہچانا بیوقوف لوگ، یہ بالکل دین تو جاہلاں نے پڑھیا، انہاں نوں کوئی پتہ نہیں بھی اس گل دا مطلب کی سی، یہ درود شریف بھی پڑھنا سی، دعا بھی کرے، اے سن لو اور قربان جاؤ کہ کیسا دین جڑا اللہ تعالیٰ نے دسیا، جہدے نتیجے ساری گل دا پتہ لگے اصل دین جڑا وہ کی دسا تے کی نہیں دسا۔ انا وی بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ما معنی ذل صلاتی صلواتی کل اللہ، کتنی پیاری تشریح آئی جنان سیٹ ہو گئی گل پہ جے ہے گی بھی ہے نا، یہ بھی اپنی یاد ٹھیک ہے۔ باقی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا یہ جڑا کیا ہے حضرت ابی نے کہ میں اپنے سارے درود تو علی کرنا، یہ کی مطلب؟ فقال یقدم بین یدی کل حاجہ فلا یسأل اللہ عز وجل شیئا حتی یبدأ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی علیہ ثم یسأل اللہ علیہ۔ فرمایا کہ ہے تسی ایک باری درود شریف پڑھ لو تو دعاواں کری دو، ہمیں 100 کر دو، یہ تسی ایک سمجھو 100% حصہ، 100 چو ایک درود شریف پڑھے تو درود اینا ہی پڑھے، جن نے 3 دعاواں کی 4 دعاواں کی ایک درود شریف پڑھے وہ چوتھا حصہ بنا 4، جن نے 3 دعاواں کیتیاں نال درود شریف وہ تہائی بنا، ادھا 2 کیتیاں، فرمایا ساری کی ہے؟ فرمایا اے نہیں ایک باری درود شریف پڑھ کے رہ جا، کنی یہ علم ہے جہاں پاروں بڑے بڑے خلیفے نے جو سنیا تو آخیا، انہوں نے آخیا سی گواہی دینے کہ واقعی اللہ نے بہت اتنے ہی رکھتا جسے رکھنی چاہیے،
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ੇਖ ਲਓ, ਜਿਸਾਂ ਕੋ ਚਲਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ 100 ਦੁਆ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰੱਬਾਨਾ ਆਤਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਜਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਰਹਿ, ہر حاجت تو پہلا ایک باری پہلا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد ایک دعا مانگ، پھر ایک درود شریف پڑھ پھر دعا مانگ، تاکہ تیریاں ساریاں دعاواں رسول اللہ دے درود بھی بن جان۔ اور فرمایا اے کہ ہر دعا تو پہلا اللہ تعالیٰ کو جدوں منگنا چاہتا رسول اللہ دے درود پہ پھر ایک۔ اور یہ بھی میں عملاً بھی ویکھیا امام زین العابدین دا صحیفہ کاملہ، اے یاد رکھو جو مرضی پروپیگنڈا مینوں کسی دی پرواہ نہیں، نہ میں سننا مولوی دا مسئلہ کہ نہیں، یہ اپنے کو رکھن جو مسئلہ کیا میرے نزدیک مسئلہ صرف اللہ دی رضا کہ اللہ نو خوش ہونا چاہیے، بندے ناراض ہوندے پے انہاں دی کوئی فکر انہاں نو راضی کر کے کی لینا، کسی تے راضی ہوئے دنیا ساری روندی پٹتی مر گئی ہے بے ہر بندے دے یا کچھ راضی ہونے کوئی ناراض ہونے، نبیاں تے نہیں ہوئے، میرا تہاڈا کیا کوئی یہ طریقہ نہیں، اللہ نو راضی کرو۔ اور صحیفہ صادقہ صحیفہ کاملہ اے انہاں دناں اگر مل جائے، اور مفتی جعفر حسین مجتہد تک اے کوئی نہیں آکھنا شیعہ جدوں پڑھنا نا تسی رمضان شریف انہاں دعاواں نو والدین لئی، حضور لئی، رشتہ داراں لئی تے نال شرح پڑھنی ہے، تسی آکھنا ساری عمر جو پڑھیا سارے تے کلم پھیر پتہ تے ہون لگا بھی والدین کی ہے تے اولاد کی ہے تے رشتہ دار کی ہے تے نبی کی ہے تے قرآن کی ہے، ہر موقع دی دعا نہیں، دو تین صفحے تے خطبہ امام نے سمجھایا کہ کی حقوق ہے موتی پروت۔ وہ اس طرح دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جڑی دعا کی تھی، ایک دعا نا تین چواں سے اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک دعا اللہم صلی علی محمد وآلہ نال دعاواں درود شریف چلیا جاتا، پھر پتہ لگا کہ انہوں نے پوتے نے ٹھیک کیا سی کہ بجائے ایک باری درود شریف گلوں لاؤں دینا ہر دعا تو پہلا پڑھی جا لو، حدیث بھی سیٹ ہو گئی اور درود شریف کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری جلد دے اصول کافی دی کتاب دعا 492 صفحہ امام نے فرمایا کہ آ تشریح دی کہ ہر دعا نہ الگ الگ درود شریف پڑھی، دعا کری جو نویں ربنا آتنا پڑھ لگے درود شریف، پھر مک گئی ہوں ربنا ظلمنا، پھر اللہم صلی علی محمد وآلہ نواں۔ اس تو فرمایا یہ معنی ہے کہ اپنی ساری دعاواں دے وچ رسول اللہ دے درود